اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محترم حضرات، یہ اس پاک کی مبارک محفل یکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ سب کو سماعت کریں گے۔ آج کا خصوصی خطاب شہنشاہ خطابت، شہ سوار کمند فصاحت حضرت علامہ مولانا سید شبات حسین صاحب قبلہ مادامات العالی ولیعالی کو انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ آپ اسٹیج پر تمام شعراء اکرام تشریف فرما ہے، سب کو یہ یکے بعد دیگرے آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بس مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر آیا۔ اللہ پاک قرآن مجید و قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کل قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے جو جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اللہ کل قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، ہوائیں، فضائیں، یہ جسمانی اعتبار سے جو ہاتھ، پیر، زبان، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں۔ آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، لیکن سب سے بڑی اللہ کی جو نعمت ہے وہ ہمیں اللہ نے جو عطا کی ہے، بغیر مانگے عطا کی ہے، وہ مصطفیٰ کی غلامی عطا کی ہے، نبی کا عشق عطا کیا ہے، نبی کا جو نوکر بنایا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حاکمی، فیضان حاکمی، علامہ رضوان احمد صاحب قبلہ شریفی۔ نبی کی نوکری ہم نے دعائیں تک نہیں کی، التجا تک نہیں کی، لیکن بغیر دعاؤں کے ہم مدینے والے کے امتی بنتے نظر آ رہے ہیں، غلام بنتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جو غلام بنے ہیں صرف نام و نمود کے لیے، کچھ دیر پرچار کے لیے، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں خوش کرنا ہے تو لوگوں کو خوش مت کرو، پڑوسیوں کو خوش مت کرو، اگل بگل والوں کو خوش مت کرو۔ اگر کرنا ہے تو مدینے والے آقا کو خوش کر لو، مدینے والے آقا کو خوش کر لو۔ اگر مدینے والے آقا خوش ہو گئے، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ ہمیں نبی سے سچی محبت کرنا ہے، اور محبت وہ کرنا ہے کہ جب ہم زمین پر رہیں نبی کی غلامی کا پٹا ہماری گردن پر ہو۔ ہم جس راستے سے چلے، جس بستی سے چلے، جس علاقے سے چلے، لوگ چہرہ دیکھ کر کہیں ہٹ جاؤ، نبی کا غلام آ رہا ہے، نبی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ ہماری زندگی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی گزارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم جو کماتے ہیں نا، ذرا برابر احساس نہیں کرتے ہیں یہ جو کمائی ہے نا، یہ صحیح معنوں میں جائز ہے یا ناجائز۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے ابو دجانہ، ہر نماز سرکار کے پیچھے پڑھتے، ظہر سرکار کے پیچھے، عصر سرکار کے پیچھے، مغرب سرکار کے پیچھے، عشاء سرکار کے پیچھے، فجر بھی سرکار کے پیچھے۔ ہر نماز کے بعد دعا ہوتی، دعا میں شامل رہتے، لیکن فجر کی دعا میں شامل نہیں رہتے۔ صحابہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو دجانہ ہے نا، وہ ہر نماز آپ کے پیچھے پڑھتے، ہر نماز میں دعا میں شامل، لیکن فجر کی نماز میں شامل نہیں رہتے۔ ایک دن نبی نے نماز مکمل کی، جیسے ہی سرکار ابو دجانہ کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ،
میں دعا میں شامل تو رہتا، لیکن حالات یہ ہیں، موسم جو چل رہا ہے یا رسول اللہ، کھجوروں کا موسم چل رہا ہے، میرے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، اس کے مکان میں کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے یا رسول اللہ، رات میں جو ہوا چلتی ہے نا آقا، ہوا چلتی ہے نا، اس کی کچھ کھجوریں ہمارے گھر کے آنگن پر آ جاتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ دعا میں اس لیے شامل نہیں ہوتا، اگر میں دعا میں شامل ہوں گا بچے اٹھ کر ایسا نہ ہو کھجوریں کھا لیں۔ آپ غور کرو، صحابی بدذہن کیا دے رہے ہیں، فجر کی دعا جائے جائے لیکن رزق حلال کا دامن کبھی نہیں جانا چاہیے۔ فجر کی دعا جائے جائے لیکن رزق حلال کا دامن کبھی نہ جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جلدی سے جاتا ہوں، جتنی بھی کھجوریں ہوتا ہوں اٹھا کر ان کو پڑوسی کو دے دیا کرتا ہوں۔ طرز عمل یہ دیکھو مصطفیٰ کی تربیت کا طریقہ، انداز کا طریقہ۔ اور میں ایک اور آخری بات بتاؤں، ایک بہت بڑے امام جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام ہیں کہ آج بھی مکہ اور مدینے میں اگر کسی کے فتووں کو جاری کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل کے فتووں کو آج بھی اتنے بڑے امام۔ جب آپ بیٹھا کرتے تھے نا، لوگ آیا کرتے تھے سوال پوچھنے کے لیے، ایک ضعیفہ عورت آئی، آنے کے بعد پردے کا اہتمام تھا، اور صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت غیر مرد سے ملے نا تو بات میں لچک نہیں ہونا چاہیے بلکہ کڑک پن ہونا چاہیے، تاکہ وہ غیر مرد اس کی طرف مو نہ ہو پائے، اس کی جانب رخ نہ کر پائے پورے طور پر۔ اسی طریقے سے حکم ہے جب غیر محرم شخص کسی غیر عورت سے ملے نا تو اس سے محبت کے ساتھ نہیں بلکہ کڑک انداز میں پیش آئے۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، وہ خاتون آئی، ضعیفہ آئی، بچے کے ذریعے سے خبر پہنچائی کہ جا کر میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال پہنچا، سوال کیا تھا؟ پردے کی پوزیشن میں سوال یہ تھا، حضور کرم فرما دیجئے، میں اولاد والی نہیں ہوں، میرا شوہر بھی انتقال کر چکا ہے، بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، لیکن رات کے عالم میں چرخہ کاٹتی ہوں، کچھ تیار کرتی ہوں، اس سے چرخہ کو چلا کر اس سے کچھ پیسے کماتی ہوں، لیکن معاملہ یہ سرکار امام صاحب مسئلہ یہ ہے، رات کے عالم میں بادشاہ کا لشکر نکلا کرتا ہے نا ہمارے اس راستے سے، میں جو چرخہ چلاتی ہوں نا چاند کی روشنی سے اس کو چلاتی ہوں، اسی کی روشنی سے تیار کرتی ہوں۔ لیکن امام صاحب جب ایک قافلہ نکلتا ہے بادشاہ کا شمع لے کر، روشنی لے کر، یہ بتاؤ اس کی روشنی پڑتی ہے، چرخہ چلتا رہتا ہے، اس سے جو کمائی ہوتی ہے میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ جب اتنی بات کہی نا امام احمد بن حنبل فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنے تقوی والی عورت، کتنے اللہ سے ڈرنے والی عورت۔ تو آپ نے پوچھا تم ہو کون؟ تو اس خاتون نے کہا تھا امام صاحب آپ مسئلہ بتائیے، نام پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں نام بتاؤ، ہو کون تم؟ کہا میں بشر حافی کی بہن ہمشیرہ، حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خاتون تیرے لیے ایسی کمائی جائز نہیں، جبکہ فتوہ یہ ہے جائز ہے، لیکن تقوی والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کیسی اسلام کی خاتون گزری ہے، اسلام کی شہزادیاں گزری ہیں، لیکن آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، آج حالات کیا ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہم مصطفیٰ کی غلامی کو اپنے گلے پر ڈالے ہوئے ہوتے، غلامی کا پٹا پڑا ہوتا، قسم خدا کی مسلمانوں جس علاقے سے جاتے ہم وہ علاقہ کامیاب ہوتا نظر آتا، بہت اچھا نظر آتا۔ بہت اچھے غریب نواز کو دیکھو، جس علاقے میں آئے ہیں نا آج اسلام والے ہی نظر آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے اگر ہم اولیاء کی طرز عمل کو اپنا کر، اگر ان کے طریقے کو اپنا کر غریب نواز نہیں بن سکتے لیکن غریب نواز کے غلام تو بن سکتے ہیں، غوث اعظم نہیں بن سکتے لیکن غوث اعظم کے غلام بن سکتے ہیں۔ اپنے اعمال
اعمالوں کو بہتر بناؤ، اپنے کرداروں کو بہتر بناؤ، اپنے افعالوں کو بہتر بناؤ، انشاءاللہ پورا معاشرہ اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ کیا کہنے حضرت، واہ واہ واہ۔